سو میرے ساتھ نکالے گا لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم لوگ دیکھیں گے. Thank you Jesus. Thank you Jesus. صفحہ نمبر 57 پہ آپ کو ملے گا نئے اہدنامہ میں, اور یہاں پہ لکھا ہے, اور میں چاہوں گا جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ ضرور جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ خدا کے کلام پہ لگائیں, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے کان کو لگائیں تاکہ آپ سنیں. آمین آمین آمین. تو یہاں پہ لکھا ہے جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا. باقی یہ حصہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے, ابھی صرف اس آیت پہ ہم لوگ ہیں کہ بھیڑ اس پر کیوں گری پڑتی تھی. کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی, اور اگلا کام کیا ہے لکھا ہے بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی, اور سیکنڈ چیز جس کا ذکر ملا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام کو سنتی. کیا ورڈ استعمال ہوئے ہیں؟ اور خدا کا کلام سنتی تھی. سو بھیڑ اس پہ گری پڑتی تھی اور بھیڑ جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ سن رہی تھی. سو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ سوال میں رکھنا چاہتا ہوں, اور جس پہ ہم لوگ کچھ دیر بات کریں گے کہ کیوں بھیڑ جو ہے وہ اس پر گری پڑتی تھی. اس کا آنسر جو ہے وہ ہمیں پچھلے چیپٹر کے اندر ملتا ہے. اگر ہم لوگ 42ویں اور 43ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے جب دن ہوا نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا اور بھیڑ کی بھیڑ اس سے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی. اگین ورڈز پہ کچھ دیر جو ہے وہ غور کریں, اور ان ورڈز کو اجازت دیں کہ یہ ورڈز جو ہے, یہ الفاظ جو ہے وہ آپ سے بولیں. میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ان ورڈز پہ غور کریں اور ان ورڈز کو اجازت دیں کہ یہ ورڈز جو ہے, یہ الفاظ جو ہے وہ آپ سے بولیں. کیونکہ جب آپ ان الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ جو ہے وہ ان الفاظ کے اندر جو پوشیدہ بات ہے, خدا کے کلام کی جو سچائی ہے, جو ٹروتھ ہے, آپ اس کو لیتے جائیں گے. سو لکھا ہے بھیڑ کی بھیڑ اس پر بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا. سو ابھی ہم نے پچھلی جو آیت پڑھی وہاں پہ لکھا ہے بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی, اور یہاں پہ اس آیت میں ہم نے دیکھا وہاں پہ لکھا ہے کہ بھیڑ کی بھیڑ اس سے ڈھونڈتی تھی اور اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا. یہاں پہ ایک اور چیز سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے, نہ صرف وہ ڈھونڈ رہے تھے بلکہ وہ اس کو روک رہے تھے کہ تو نہ جا. سو کیوں بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی یا کیوں بھیڑ اس پر گری ہوئی تھی؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اسے پیچھے ڈھونڈ رہے تھے, وہ اسے نہ صرف ڈھونڈ رہے تھے. کیوں ایسا ہوا؟ اس کا آنسر بھی جو ہے وہ پچھلی یاد میں پڑھتے ہیں ہم لوگ, تاکہ ہمیں ساری بات کی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ہمیں یہ پتا چلے کہ کیوں بھیڑ اسے ڈھونڈ رہی تھی, کیوں بھیڑ اسے روک رہی تھی, اور کیوں بھیڑ جو ہے وہ اس پر گری پڑ رہی تھی. آمین. ابھی تک کتنی باتیں سامنے لکھا ہے, بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی, بھیڑ جو ہے وہ اسے روک رہی تھی, اور بھیڑ جو ہے وہ بھیڑ اسے ڈھونڈ رہی تھی, اور بھیڑ جو ہے وہ اسے روک رہی تھی کہ تو یہاں سے نہ جا. اگر آپ پچھلے چیپٹر کو ہی دیکھیں تو پچھلے چیپٹر کی 31ویں آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمیں اس کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا. لکھا ہے کہ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا, اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے. پہلی چیز, لوگ کیا تھے؟ اس کی تعلیم سے حیران تھے, کیونکہ اس کی تعلیم جو ہے وہ کوئی عام تعلیم نہیں تھی. اس کی تعلیم جو ہے وہ فقیوں فریسیوں کی طرح نہیں تھی, بلکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا.